بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج منگل کا دن جو ہے وہ ہمارا پورا دن متاثرین کے خیموں میں الحمدللہ مصروف رہا۔ اس سے پہلے ہم ترکی اور شامی بارڈر کے اس حصے پہ کام کر رہے تھے جو کلس شہر ہے اس کے قریب، وہاں خیمے موجود تھے اور بارڈر کی دوسری طرف بھی متاثرین کافی تعداد میں موجود تھے۔ آج منگل کے دن ہم وہاں سے بارڈر کے دوسرے حصے پہ آئے جو ترکی کے بارڈر پر موجود ہے، تقریباً وہاں سے 240-45 کلومیٹر دور ہے۔ اس کے قریب ترین شہر جو ہے وہ عرفہ ہے۔ یہ عرفہ تاریخی لحاظ سے بھی بہت بڑھیا شہر ہے۔ ترکیہ تاریخ کے مطابق اس میں مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور بیت المقدس کے بعد سب سے محترم شہر ہے۔ یہ اسے مدینۃ الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ سینکڑوں انبیاء علیہ السلام کا یہاں سے گزرنا، یہاں ٹھہرنا، یہاں ان کی زندگی کے بہت سارے نشانات موجود ہیں۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش وہ جگہ جو غار کے اندر تھی، وہاں انہوں نے ایک جائے نماز سی بنائی ہوئی ہے۔ جاتی ہوئی وہاں 2 رکعت پڑھنے کا بھی موقع ملا۔ اور نمرود کی وہ جگہ جہاں وہ بیٹھا کرتا تھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا اور پھر وہ آگ بردم و سلامہ بن گئی، اور ترکی تاریخ کے مطابق اسی وقت سے وہ انگارے پانی بن گئے اور ان میں مچھلیاں آ گئی جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ بہرحال وہاں سے ہم خیموں میں آئے۔ ترکی حکومت کا جو یہ ادارہ ہے آفات، پوری ترکی میں جہاں جہاں بھی خیمے موجود ہیں ان کا ذمہ دار یہی ادارہ ہے، جس کے ساتھ بیت السلام ٹرسٹ کے حضرات مل کر کام کر رہے ہیں پورے ملک میں۔ اور یہاں بھی یہ ہمیں خیموں کے اندر لے کر گئے۔ الحمدللہ ہمارا اصل اور بڑے پروجیکٹس جتنے بھی ہیں وہ ترکی سرحد پر ہی ہیں، اور ان میں دونوں طرف کے متاثرین کی خدمت ہے۔ جو بارڈر کے اس طرف ہیں ان کی بھی، اور جو بارڈر کے اس طرف ہیں ان کی بھی زندگی کی ضروریات، کھانے پینے کی ضروریات الحمدللہ ٹرسٹ نے اپنے ذمے لیے ہیں، اور ترکی حکومت کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج جو یہاں عرفہ میں کیمپس موجود تھے، خیمے موجود تھے، یہاں پر سب سے زیادہ تعداد ہے خیموں کی، متاثرین سب سے زیادہ پوری ترکی میں یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں بھی ترکی کی حکومت کا نظام مثالی تھا، ان کی خدمت غیر معمولی تھی، اور شامی مہاجرین اور ان مہمانوں کا اکرام اور ان کا احترام دیکھ کر ترکی حکومت کے لیے دعائیں ہی نکل رہی تھیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ امت میں وہ مٹا ہوا سبق مسلمان کی اللہ کے لیے اور ایمانی اسلامی اخوت کی خاطر ایک دوسرے کی مدد کرے، وہ جہاں نظر آیا۔ خیموں میں چھوٹی چھوٹی بستیاں، حیۃ السلامہ، حی السلامہ، اور اسی طرح حی الاخوہ، حی المحبہ، یہ مختلف قسم کی بستیاں بنا رکھی تھیں۔ وہاں مسجد بھی تھی۔ الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے ان کی خدمت اور ان کا تعاون بڑی تعداد میں پیمپرز کی شکل میں، اور بچوں کے لیے سیریلز جو دودھ میں ڈال کے بچے استعمال کرتے ہیں، اور وہاں بہت سارے انہوں نے اندر ہی اسکول بنا رکھے ہیں، جن اسکولوں کے اندر بچے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے سبھی پڑھ رہے تھے۔
تو ہمیں موقع ملا الحمدللہ ان بچوں کے اندر بڑی تعداد میں کیکس تقسیم کرنے کے. وہ ہمارے ساتھیوں نے الحمدللہ اپنے ہاتھوں سے خود تقسیم کیے اور پھر بچوں کے چہرے کی مسکراہٹ اور ان کی خوشی کا اظہار بھی دیکھا. سو اس سے الحمدللہ بہت تسلی ہوئی. اللہ جزائے خیر دے ترکی حکومت کو کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، ورنہ ان خیموں کے اندر میں نے پہلے بھی غالباً عرض کیا تھا کہ اندر آنا اور اس انداز سے خدمت کا موقع ملنا آسان نہیں ہے. لیکن حضرات علماء کی دعائیں اور پاکستانی عوام کی مخلصانہ تعاون ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت بہت آسانیاں بھی پیدا فرما رہے اور کام کی جتنی شکلیں بن رہی ہیں بہت منظم بھی اور بہت محفوظ بھی، اور دیکھ کر اور کر کر اطمینان بھی ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ہمارے جتنے کام کی شکلیں بن رہی ہیں اور جو طویل المیعاد طویل المدت ہیں، اللہ رب العزت اس میں آسانیاں بھی فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.